بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس امر سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ سحری اور افطاری میں کھجور کھانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی افطاری کے فہرست میں کھجور سر فہرست ہے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا۔ اسی طرح اس میں غذائیت بھی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا 1 سے زائد مرتبہ ذکر آیا ہے اور تعریفوں کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے دوستو، آج کل آپ جانتے ہیں کہ بے شمار افراد ایسے ہیں جو کہ کھجور وغیرہ تو کھاتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ تلی چیزیں جیسے پکوڑے اور سموسے وغیرہ، کچوریاں، ان چیزوں کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور کافی بڑی تعداد کے اندر کھاتے بھی ہیں، جو کہ ان تمام افراد کے لیے کافی زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اب کچھ افراد ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے، آخر تلی ہوئی جو چیزیں ان کو ہم کھاتے ہیں، انسان کے جسم میں کون سی مضر اثرات پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو منع کر رہے ہیں؟ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر تلی ہوئی چیزیں کھانے سے آپ لوگوں کا یہ جسم جس پر آپ نے پورا دن روزہ رکھا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی۔ تو پیارے دوستو، رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کے بارے میں آپ تمام افراد جانتے ہیں۔ اس کا مقصد تقویٰ ہے۔ اگر کھانے پینے میں بے اعتدالی بڑھ جائے تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، نیز طبی اعتبار سے بھی کافی زیادہ نقصان دہ ہے۔ افطار کے وقت تلی چیزیں کھانے سے ہونے والے نقصانات پر جدید تحقیقات کی روشنی ڈالی گئی ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ پیارے دوستو، سحر اور افطار کے دوران تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، جہاں سحری میں پراٹھے اور روغنی پکوان، جبکہ افطاری میں پکوڑے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سموسے وغیرہ دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں۔ تاہم غذا میں چکنائی کی زیادتی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جس سے روزے کی حالت میں معدے کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اور کراچی کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر ندیم قمر نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران زیادہ چکنائی، تلی اور میٹھی غذا کھانے سے ہسپتال آنے والے امراض قلب میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر کا ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے دوران تلی ہوئی اور چکنائی والی چیزیں کھانے سے دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے معدے میں ٹھیک ٹھاک پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ رمضان المبارک کے اندر تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، ان لوگوں میں سے اکثر کا چکر ہسپتال لازمی طور پہ لگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے آپ لوگوں کے دل اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی باڈی کے باقی جو آرگنز ہیں، ان کا جو واٹر لیول ہے وہ ڈی فریز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں فیٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص پہلے سے ہی دل کی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے لیے تو یہ چیزیں یوں سمجھ لیجئے کہ زہر ہیں، بے حد خطرناک ثابت ہوتی ہیں، اور ان افراد کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران روزے داروں کو سحری اور افطاری کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ زیادہ چکنائی، تلی ہوئی اور میٹھی چیزیں، سموسے، پکوڑے اور جلیبی کے بجائے پھل، سبزیاں اور تازہ جوس استعمال کرنا چاہیے۔ اور افطار کے اوقات میں پیٹ بھر کر مت کھائیے، کیونکہ بھوکا رہنے کے 15 گھنٹے کے بعد ایک دم کھا لینے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ رمضان میں چکنائی اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے کولیسٹرول کی سطح بڑھنے سے چکنائی شریانوں کے اندر جمع ہونے سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگ اس قدر زیادہ کھاتے ہیں کہ ان کا وزن روزہ رکھنے کے باوجود کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک مہینہ ہے جس میں سحر اور افطار میں تلی ہوئی اشیاء کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پیارے دوستو، سری نگر کے علاقہ تحقیقاتی ادارہ میں ایسے امراض کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو اس ماہ میں غذائی بے اعتدالی خصوصاً افطار کے وقت تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں۔ خصوصاً بلڈ پریشر ان کا بڑھا ہوا ملتا ہے۔ تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز نقاہت اور بدہضمی کو دور کرتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز لازمی کریں۔ 15 گھنٹے کے روزے میں پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے دہی، لسی اور گھر کے مشروبات کا استعمال خاصا مفید ہے۔
تاہم حاملہ خواتین روزہ رکھنے سے اجتناب کریں تو ان کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تندرست رہنے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چنا چاٹ، ہلکے مسالے اور کم تیل میں پکی ہوئی غذائیں استعمال کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو تندرست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بے شمار افراد ایسے ہیں جو تلی ہوئی چیزیں کھانے کی وجہ سے موٹاپے کا، دل کی بیماریوں کا، گیس کا، ہائی بلڈ پریشر کا اور جلد کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنت کی بیماری، یورین کے مسائل، گردے میں تکلیف، ذہنی تناؤ بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ تلی ہوئی چیزیں کھائیں تو آپ کو خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر سموسے اور پکوڑے نہ ہوں تو اسے ادھورا سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، جو ایک اور چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے وہ ہے مصنوعی جوس اور کولڈ ڈرنکس۔ کولڈ ڈرنک اور مصنوعی جوس کی وجہ سے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بار تلنے کے لیے استعمال کیے گئے جو تیل ہوتا ہے، اس کو جب آپ دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ کباب، سموسے، پکوڑے، انڈا آملیٹ، مچھلی وغیرہ تلنے کے لیے جو کڑاہی یا فرائی پین میں تیل استعمال کیا جاتا ہے، اسے نان سٹک ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ چپکنے والا نہ ہو۔ اگر چپک رہا ہے تو پھر اسے فوری طور پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پھینک دیں۔ اب آخری پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے ذہنی تناؤ۔ چونکہ تلی ہوئی چیزوں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ذہنی بیماری اور زیادہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے جسم میں چکنائی کی اگر زیادتی ہو جائے تو یہ ہمارے جسم میں کسی نہ کسی آرگن پہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، جس میں سب سے عام بیماری ہے وہ معدے کی بیماری ہے۔ اگر آپ ذہنی تناؤ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا، تبھی آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور افطاری کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مرغوب تھی وہ آ جاتی ہے کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج بھی سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے کھجور کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھجور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ اس کو آج کی سائنس بھی مانتی ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق جو کھجور ہوتی ہے اس میں کئی طرح کے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں کلوریز، فائبر، پروٹین ہوتے ہیں۔ معدنیات میں پوٹاشیم، میگنیشیم وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور آئرن وغیرہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کھجور کو سپر کھجور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس کی غذائیت کی وجہ سے بہت سے لوگ افطار کے ساتھ ساتھ سحری میں بھی کھجور کھاتے ہیں۔ کھجور کا باقاعدگی سے استعمال کینسر کے امکانات کو بہت حد تک کم کرتا ہے۔ دل کے مسائل پر قابو پانے میں کھجور کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کھجور دماغی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، خون کی کمی کو بھی دور کرتی ہے۔ دنیا بھر میں اس لذیذ پھل کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ دوستو، مصر آج دنیا میں کھجور کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ رمضان کے دوران روزہ رکھنے سے صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے اور روزہ جسم میں نقصان دہ زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ تاہم افطار کے کھانے کے دوران زیادہ کھانا یا افطاری کے ٹائم کھانے کی تعداد بڑھا دیتا ہے، جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ شکریہ۔